سر اللہ کے قانون میں تو اجازت ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں نے کی ہے۔ کہہ رہے ہیں جب میں نے یہ بات کی نا کہ اللہ کے قانون میں اس کی اجازت ہے تو وہ جج کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور وہاں جتنے لوگ موجود تھے جج صاحب نے سب کو باہر نکالا اور مجھے قریب بلایا، ایک کرسی منگوائی، اس پہ بٹھایا اور ہاتھ ایسے آگے بڑھایا مصافحے کے لیے اور کہا کہ میں نے خود بھی 2 کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے، تو کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری صاف گوئی پسند آئی ہے۔ کہا یہاں اس سے پہلے بھی بہت کیسز آ چکے ہیں دوسری شادی کے، لیکن ہر آدمی اپنی پہلی بیوی پہ الزام ڈالتا ہے، ایک تو اس پہ سوکن لے کر آئے ہیں یہ تکلیف، اور پھر دوسرے اس کو بدنام کرتے ہیں پورے معاشرے میں، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی۔ تو تم نے صاف بات کی ہے، مجھے تمہاری صاف گوئی پسند آئی ہے۔ اور پھر میرے سسرال کو انہوں نے فون کیا اور کہا کہ بھئی یہ کوئی بھی کیس ہو آپ لوگ یہ گھر میں نمٹائیں، عدالتوں کے چکر نہ لگائیں آپ۔ اور پھر اس نے جج نے یہ بھی کہا کہ بیوی کی اجازت لے کے کون کرے گا، یعنی کس کی بیوی اجازت دے گی اس کو دوسری شادی کرو۔ بہت کم خواتین ہیں جو بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتی ہیں اور حوصلہ دکھاتی ہیں، جو اجازت دیتی ہیں، عام طور پہ تو خواتین اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اچھا ایک سوال عام طور پہ اور بھی کیا جاتا ہے کہ دوسری شادی کی اجازت کیا صرف اس صورت میں ہے کہ پہلی بیوی میں کوئی خرابی ہے؟ تو اس کا بھی قرآن نے جواب دیا ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں تمہاری پہلی بیوی میں خرابی کیا ہے، بیوی پوچھتی ہے ہاں مجھ میں کیا عیب ہے؟ تو دیکھیے قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، فرمایا جو تمہیں پسند آئیں، جو عورتیں پسندیدہ عورتوں میں سے 2 3 اور 4 سے کرو۔ اس طرز عمل میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چاروں پسندیدہ ہونی چاہیے، اور یہ پسندیدہ عورتوں سے ہی نکاح کرنے کا حکم ہے، ناپسندیدہ خواتین سے نکاح کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ جب پسندی ہوگی تو محبت نہیں دے سکے گا ان کو۔ تو اس لیے دوسری شادی کے لیے یہ کہنا کہ پہلی ناپسندیدہ ہو پھر ہے، یہ غلط ہے، قرآن کے طرز عمل کے خلاف قرآن جو اشارہ دے رہا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے حضرت سودا سے نکاح کیا، تو نبی علیہ السلام کا طرز عمل بھی اس کے خلاف ہے۔ عام طور پہ لوگ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ تو دیکھیے یہ اس لیے نہیں کی آپ علیہ السلام نے دوسری شادی کہ ہجرت سے پہلے شریعت کے احکامات تفصیلی طور پر نازل نہیں ہوئے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے بے خبر پایا، تو ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے باخبر کر دیا۔ تو آپ دیکھیں اسلامی احکام جتنے بھی نازل ہوئے ہیں اکثر ان میں ہجرت کے قریب یا ہجرت کے بعد، تو ہجرت سے پہلے یہ مکی جو دور زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایسا حجت نہیں ہے، ہمارے لیے جو مدنی دور زندگی ہے وہ حجت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 25 سال کی عمر میں ایک 50 سالہ بیوہ سے نکاح کیا اور 15 سال انہی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نباہ کیا، دوسری شادی نہیں کی۔ یہ اس کی علامت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دنیا کی رغبت اور محبت نہیں تھی، اور جب ہجرت کے بعد آپ علیہ السلام نے نکاح کیے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ زیادہ شادیاں شریعت کا حکم سمجھ کے کی ہیں۔ خواہشات کی بنیاد پر اگر آپ کرتے تو ہجرت سے پہلے کرتے اور عمر زیادہ ہونے کے بعد نہ کرتے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو فالو کرنا ہے جو ہجرت کے بعد کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں آپ نے اپنے قول سے اپنے عمل سے ترغیب دی ہے کہ نکاح جو ہے وہ کثرت سے کیے جائیں، اور نوجوانوں کو ترغیب دی آپ علیہ السلام نے۔ اچھا یہ بات میں نے بھی پڑھی تھی یا سنی تھی کہ اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے جی تو اور اس کا نکاح کی نیت یہ کہ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے، جی، تو یہ نیت رکھنا حرام ہے؟ دیکھیے اگر کوئی نکاح کرتا ہے اور اس کا مقصد جنسی خواہش پوری کرنا ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس کا ارادہ اور عزم یہ ہے کہ بیوی کے سارے حقوق ادا کرے گا، وہ ایسا نہیں ہے کہ خواہش پوری کی اور جیسے زنا میں چھوڑ دیا جاتا ہے بیوی کو چھوڑ دے گا اور یا اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، جیسے بعض عیاش قسم کے لوگ آج بھی ایسا کرتے ہیں، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے نکاح کر رہا ہے میں اپنی خواہش پوری کروں گا اور بیوی کے حقوق بھی پابندی سے ادا کروں گا، تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ سعودی عرب میں اس کا رواج سنا ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے سعودی عرب میں، اور اس ریشو کی بڑھنے کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ خواتین میں ملازمت کا رجحان بہت زیادہ سعودی عرب میں، وہاں اب ہوتا یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی سے ڈبل تنخواہیں کما رہی ہوتی ہے، عورت کی آمدن شوہر سے دگنی ہے، تو ظاہر ہے پھر یہ میچنگ کی شادی تو نہ ہوئی نا، ہم پلہ اور کفو میں نہ ہوئی، تو طلاقیں ہوتی ہیں، پھر وہ عورتیں ہی طلاقیں لیتی ہیں۔ تو طلاقوں کا ریشو اتنا بڑھ گیا ہے سعودی عرب میں، تو حکومت سعودیہ کو چاہیے تھا کہ اس کے اصل اسباب پہ غور کرے، طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے، تو ان اسباب پہ حکومت نے غور نہیں کیا، تو پھر ظاہر ہے یہ چور دروازے اس کے لیے پھر کھلتے ہیں، یہ جو نکاح مسیار جیسے نکاح ہیں۔
اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہاں جو طلاق یافتہ خواتین ہیں ان کے پاس دولت بہت ہے، پیسے بہت ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ان کو نان نفقے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ظاہر ہے عورت ہے، اس میں بھی سیکچول ڈیزائرز ہوتی ہیں، ان کو یہ پوری کرنے کے لیے وہ مرد سے نکاح کر لیتی ہیں. اور مرد بھی یہ شرط لگاتا ہے کہ میں اس شرط پہ نکاح کر رہا ہوں کہ میں رات کی باری بھی نہیں دوں گا، میں نان نفقہ بھی نہیں دوں گا، جب دل میرا چاہے میں آؤں گا اور جب دل نہیں چاہے میں نہیں آؤں. تو کسی وقتی ضرورت کے لیے کوئی ایک فرد واحد اور میاں بیوی مل کے اگر یہ کر لیں تو وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک باقاعدہ اس میں رواج دے دینا اس کا نقصان مستقبل میں یہ ہوگا کہ جب مردوں کو اس طرح سے سستے میں نکاح میسر ہوں گے کہ بھائی نہ نان نفقہ دینا پڑ رہا ہے، نہ رات کی باریاں لگانی پڑ رہی ہیں، نہ عدل نہ برابری، عورت سارے حقوق معاف کر رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت معاف کر رہی ہے نا، ہم تھوڑی مطالبہ کر رہے ہیں، عورت خود معاف کر رہی ہے، تو جب وہ معاف کر رہی ہے تو ہم کسی اور کو اس میں کیا تکلیف ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ساری یہ خواتین میں یہ رواج بڑھے گا تو پھر گھر بسانے والا کون ہوگا؟ یعنی بیویوں کو، بیٹیوں کو لانا، دوسروں کی بیٹیوں کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھنا، اور جیسے ہمارے خاندان میں الحمدللہ ہوتا ہے، ساری زندگی اس کے ساتھ نباہ کرتے ہیں، اس کی بیماریاں، اس کے علاج، اس کا نان نفقہ اٹھاتے ہیں، باپ کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے. تو مردوں کو جب اس طرح سے سستا اور آسان راستہ خواہش نفس کا میسر ہوگا تو پھر میرا خیال ہے جو شریعت میں نکاح کا ایک صحیح طریقہ ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے. تو یہ سارے کے سارے جو نکاح کے مصلحتیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی حکومت کو اس قسم کے نکاح کی روک تھام کے لیے مضبوط اقدامات کرنے چاہیے. ہمارے ایک پٹھان دوست ہیں عالم ہیں، وہ یہ مجھے بتا رہے تھے کہ پٹھانوں کے اندر یہ رواج ہے کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کا شوہر مر جاتا ہے جی، تو پھر یا تو وہ اپنے دیور سے نکاح کرے گی یا اسی کے خاندان میں کسی سے کرے گی، نہیں تو وہ اسی سسرال میں جو اس کے شوہر کا تھا اسی میں ساری زندگی گزار دیتی ہے. جی. تو میرا ان سے یہ کہنا تھا کہ یہ تو بہت ہی عجیب قسم کی وہ روایت ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دیندار ہوں یا علماء ہوں، ان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے آج تک. تو آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ اور جی یہ رواج ہے اور یہ 100% قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت کو طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں تم روک نہیں سکتے کہ وہ اپنے منتخب شوہروں سے نکاح کریں جہاں وہ چاہ رہی ہے نکاح کرنا، چاہے وہ خاندان میں ہو چاہے خاندان سے باہر ہو. قرآن نے جب واضح لفظوں میں پابندی لگا دی، اور لا تعضلوهن میں نون تاکید ہے، یعنی ہرگز تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کو نکاح سے روک دو ان کی پسند کے نکاح سے. تو جب اتنے واضح قرآن کا ایک حکم ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر بیوہ عورت پہ یہ پابندی لگانا کہ وہ شوہر کے بھائی سے ہی کرے گی، دیور سے ہی کرے گی، ورنہ ساری عمر بیٹھی رہے گی، تو یہ بالکل قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے. اچھا، آج کل جو ویسٹ کے اندر برطانیہ وغیرہ میں ہمارے بہت سے جو پاکستانی بھائی ہیں، وہ جب ان کی بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں اس ماحول کے اندر پھر وہ آ کے ان کا نکاح یا پاکستان کے کسی گاؤں میں اپنے کسی چچا کے بیٹے یا اس سے کر دیتے ہیں. وہ لڑکی جب ادھر آتی ہے تو ادھر ایڈجسٹ نہیں کر پاتی. جی. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا طرز عمل والدین کا صحیح ہے، غلط ہے؟ اگر والدین لڑکی کی اجازت کے بغیر یہ شادی کر رہے ہیں، اس کی رضا کے بغیر، تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. اگر زبردستی کر رہا ہو بالکل جائز نہیں ہے. یہ تو قرآن حدیث کی تصریحات کے بالکل خلاف ہے. تو اس کی کوئی اجازت نہیں دے سکتا. اور پھر ایسے نکاح ناکام بھی ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم دن رات، جو والدین اپنی جوان بیٹیوں پہ زبردستی کوئی رشتہ تھوپتے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے کہ لڑکیاں اپنے والدین کی رضا کو اپنی رضا پر ترجیح دیں، کیونکہ لڑکیوں کا تجربہ بھی زیادہ نہیں ہوتا اور والدین کا تجربہ بھی زیادہ ہے، اور والدین اپنی اولاد کے جتنے خیر خواہ ہو سکتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود جو قانون ہے شریعت کا وہ دو ٹوک ہے کہ یہ سب باتیں لڑکی کے سوچنے کی ہیں اور اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی رضا کو مقدم رکھے، ترجیح دے. لیکن اس کے باوجود باپ ہو یا ماں ہو، وہ جوان بیٹی پر اپنی مرضی کو زبردستی تھوپ نہیں سکتے، گن پوائنٹ پہ اس کا نکاح نہیں کروا سکتے. آخری سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ان میں ایسے مشہور جو افراد جن کو ہم جانتے ہیں جی، ان کا کچھ ذکر کیجئے جن کی ایک سے زائد شادی ہو. میں حضرت انس بن مالک کا ذکر کروں گا کیونکہ ان کی اتنی شادیاں تھیں کہ پھر آپ باقیوں کا اندازہ اس سے خود لگا لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ 10 سال کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. حضرت انس کی والدہ نے اللہ کے نبی کو بلایا تھا اپنے گھر میں کہ ہمارے گھر میں نماز پڑھ لیجئے تاکہ برکت ہو جائے گھر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی وہاں. تو حضرت انس کی والدہ نے اپنے 10 سالہ بچے کو اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ آپ کا خویدن چھوٹا سا خادم ہے جو آپ کی خدمت کرے گا، اور اس کے لیے دعا کر لیجئے.
اللہ کے نبی نے حضرت انس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور آپ کے لیے دعا کی، اللہم اکثر مالہ، اے اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے، اور آخرت میں اس کی مغفرت کر دے۔ یہ 4 دعائیں کی۔ حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ حدیث سینکڑوں ہزاروں کے مجمع میں سنا رہے ہیں لوگوں کو، اور اپنے بڑھاپے میں سنا رہے ہیں اپنے ماضی کا یہ واقعہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کی 10 سال پھر خدمت کی ہے، اور نبی کی یہ 3 دعائیں تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں قبول ہوتے ہوئے۔ کہا کہ میرا مال اتنا ہے کہ ہر شخص کے ایک باغ جو ہے نا وہ 1 سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے، اور میرے باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتے ہیں، اور میں سارا مال صدقہ کر دیتا ہوں۔ عمر میری اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ مجھے اب زندہ رہتے ہوئے شرم آتی ہے، میرے ساتھ کے سب دنیا سے جا چکے ہیں، اور میری اولاد میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ میری بیٹی امینہ نے مجھے بتایا کہ اپنے 100 بچوں کو تو میں دفن کر چکا ہوں اپنی زندگی میں۔ اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 100 نرینہ اولاد اپنی زندگی میں چلتے پھرتے دیکھی ہے۔ 100 نرینہ اولاد، تو کیا ایک بیوی سے ہو سکتی ہے یہ؟ یقیناً 4 بیویاں اور اس کے علاوہ باندیاں بھی۔ اور فرماتے تھے کہ چوتھی جو دعا آخرت میں مغفرت، اس کی میں اللہ سے امید لگا کے بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ بھی امید ہے جب 3 ہو گئیں تو انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کسی سے خوش ہو کے آپ کو کثرت اولاد کی دعا بھی دے رہے ہیں، اور کثرت اولاد زیادہ بیویوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ہم اگر کسی کو ہمارے معاشرے میں زیادہ بچوں کی دعا دے دی جائے تو وہ لوگ اس کو بد دعا سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے شاید دعا نہ سمجھیں۔ تو حضرت انس بن مالک، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت نکاح کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 7 شادیاں کی ہیں۔ 7 کا مطلب ایک وقت میں تو جائز نہیں ہے، ایک زوجہ کا انتقال ہو گیا تو پھر کر لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال شہادت ہوئی ہے تو اس وقت آپ کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں۔ حضرت علی کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت آپ کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں۔ تو کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے تاریخ میں جس کی ساری زندگی جس نے ایک بیوی رکھی ہو، ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ تاریخ ایسے ایک صحابی کے ذکر سے خاموش ہے کہ جن کی زندگی میں ایک بیوی